کے کلمات اترتے، لگاتار وہی آتی رہتی ہے، آواز آتی ہے تو پیار سے وہ مست ہو جاتے. جب مکہ میں لوگ ستائے جا رہے تھے، کوئی آگ پلٹایا جا رہا تھا، کسی کے اوپر دھوپ میں پتھر گرم رکھ دیے جائے، کسی کے گلے میں رسی ڈال کر بازاروں میں گھسیٹا جا رہا، کہیں لونڈیوں کو مارا جائے، اگر وہاں یہ آواز نہ آتی یا عباد الذین آمنوا، ذرا سوچیں اے میرے بندو، میرے بندوں کا میں دیکھ رہا ہوں تم نے مجھے مانا اور میرا نام لیا تو پھل کیا میرا، یہ تکلیفیں آ گئی، فکر نہ کرو تم میرے بندے. ویسے تو سارا جہان اللہ کے بندے، فرمایا نہیں سارے تکوینی بندے، وہ تو تقدیر کی وجہ سے نا اللہ کے پیدا کیے ہوئے، تم اپنی مرضی سے اللہ کے بندے بنے ہو، دین کو قبول کیا. اے میرے بندو الذین آمنوا، جنہوں نے مجھ کو مان لیا ہے، جنہوں نے پہچان لیا کہ ہمارا اللہ ہے، میرے رسول کو سچا جانا، میری کتاب کو سچا. آواز کیا دی؟ گھبرا نہ جانا کہیں راستے میں ڈاکو نہ لوٹنے اور اپنا متاع بے باز ہو نا، اتنی قیمتی دولت ایمان پھر نہ جائے. یا عباد الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ، اگر مکہ کی زمین تنگ ہو جائے، تمہیں اس گھر میں اور اس سمجھو گلیوں میں لوگ ایمان پر نہ چلنے دیں تو ایمان نہیں چھوڑنا. مکہ جیسی پیاری زمین جہاں خدا کا گھر ہے یہ چھوڑ دینا، بے شک دنیا میں خاک کھانی پڑے، دھکے کھانے پڑے، ایمان نہ گوا بیٹھنا، ورنہ ایمان گیا تو تمہاری زندگی جو ہے نا وہ الٹا لعنت کا توق بن جائے گی. ایمان بچا لینا. صحابہ کو کہا، رسول اللہ کے ساتھیوں کو، اے میرے بندو جو مجھے مان گئے ہو، میری زمین کھلی ہے. مکہ کی زمین اگر تمہیں قبول نہیں کرے گی، یہاں تنگ ہو جائے گی زمین تو میری زمین کو تنگ ہے، چلے جانا ساری زمین. تو میں یہ نہ سمجھنا کہ وطن چھوڑیں گے اور اپنے دوستوں یاروں کو چھوڑ دیں کیا بنے گا. فرمایا فکر نہ کرو، میری زمین کھلی ہے، وہاں ہی تمہارے لیے سارے سامان ہو جائیں گے. اور لوگوں نے دیکھ لیا نا کہ چند سال بعد ہی مدینہ شریف نے اپنا جو تھا دامن کھول دیا. مکہ نہیں مانا، مدینے سے بندے آ گئے، پہلے 6 اگلے دن سال 12 اور پھر 72 خود کا حضور ہمارے پاس آ جائیں. اور ساتھ ایسا دیا کہ اللہ نے ان کا نام انصار رکھ دیا کہ اگر انہوں نے کہا تھا کہ اپنے جان و مال سے حضور مدد کریں، کر کے دکھائی نہیں، سب کچھ لٹانے پر تیار ہو گئے، حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا. تو فرمایا میری زمین بڑی کھلی ہے، ایمان بچا لینا. جیسے اصحاب الکہف کو اس دور میں دقیانوس کے ظلم سے کوئی جگہ نہیں ملی، غار میں چلے، وہاں جا کر لیٹ گئے، کھانے پینے کے بغیر کتنے 100 سال سوئے رہے. اللہ نے کہا ایمان کی فکر کرنا، مرتے دم کے یہ نہ اپنا سامان دینا، یہ لٹا بیٹھنا، کچھ بھی کرنا پڑے کرنا، ہجرت کرنی پڑے، وطن چھوڑنے پڑے، عزیز و اقارب چھوڑنے پڑے، چھوڑ جانا. اے میرے بندو جنہوں نے مجھے مانا ہے، میری زمین کھلی ہے، فکر نہ کرنا، میں ٹھکانہ دوں گا. فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، بس پلے یہ بات ماننی ہے کہ ساری دنیا دباؤ ڈالے، طرح طرح کے لالچ آئیں، میری بندگی اور عبادت نہیں چھوڑنی، میرے سوا کسی کو نہیں. یا صرف مجھ کو پوجنا ہے. دل میں بٹھا لو کہ اللہ کے سوا کیوں ہم پوجیں، نہ دولت کو پوجیں گے، نہ حکومت کے سامنے سر جھکائیں گے، نہ معاشرے کی پرواہ کریں گے. ہم نے اللہ کو راضی کرنا، جس کے سامنے جائیں ان کی کیوں پرواہ کی. میری بندگی اور میری بات پر جمے رہنا. تمہارے اندر سے بھی بے شک زور کرے نفس کہ یہ بڑی عیاشی کی بات کرو، کہ نہیں آرام سے بیٹھ، میں نے آگ میں جلنا. تو میرے بندو جنہوں نے مجھے مانا، زمین بڑی کھلی ہے، تنگ نہیں ہے زمین، صرف میری ہی بات کرنا. کل نفس ذائقۃ الموت. فرمایا اگر تم نے اس لیے چھوڑ دیا کہ چلو اس میں تنگیاں دین کے راستے میں، تو کتنی مدت جیو گے، مرنا نہیں ہے، پھر بچ جاؤ گے موت سے. موت آ جائے گی، سب پڑا رہ جائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا. جب لاج چلے گا بنجارا، چھوڑ جاؤ گے، چار پائی اٹھا لیں گے، بنگلہ پیچھے رہ جائے گا، بیوی بچے رہ جائیں گے، کاریں کھڑی رہ جائیں گی، جن کی خاطر تو بے ایمان ہوا تھا وہ ختم ہوگی. اس لیے چھوڑ کر یہ راستہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاؤ گے، پھر نہیں مرو گے. تو مرنا ہے، موت آنی ہے، وقت ضائع نہ کرو. یہ تھوڑا جو وقت ملا ہے، ثم الینا ترجعون. اور کوئی احمق یہ نہ سمجھے کہ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب. یہ کافروں نے عقیدہ لوگوں کے دماغوں میں بٹھا دیا کہ زندگی کچھ نہیں ہے، نہ کوئی روح ہے، نہ خدا پیدا کرتا. یہ عناصر جو ہے نا، ایلیمنٹس، وہ ایک ترتیب سے جڑ جاتے ہیں، گھڑی چلنے لگتی ہے. موت کیا ہے نہیں اجزاء کا پریشان، بالکل بکواس. اللہ روح پھونکتا ہے اور روح کو پھر قبضے میں لیتا ہے. یہ توفی الانفس، موت کا نام ہی قرآن نے توفی رکھ دیا. پہلے کافر نہیں توفی کہتے تھے، موت یہی سمجھتے مر گیا. اللہ نے کہا مرتا نہیں،
اللہ قبضے میں لے لیتا ہے جو ہے نا میں اس کو قبضے میں لے لیتا ہوں۔ تم نہیں مرتے، جسم مر گیا، باڈی فنا ہو گئی ہے، جو اندر بولتا نا میں اور تو، اس کو اللہ اپنے قبضے میں لے لیتا ہوں، اسی طرح صحیح سلامت رہتا، اور ہر شے اسے یاد ہوتی کہ میں نے یہ کیا اور یہ میرے دوست ہے، یہ کوئی چیز نہیں بولتی، اس میں ذرا فرق نہیں آتا، صرف پنجرے میں سے وہ پرندہ نکل جاتا۔ ہاں تو فرمایا مرنا ہے تم نے، یہ زندگی ہمیشہ نہیں رہے گی، اس کی لذتوں کے پیچھے پڑ کر سفر نہ خراب کر لینا، ثم الینا ترجعون، پھر کوئی نہ سمجھے کہ مر کر مٹی میں مل جائیں گے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلا، پھر تم واپس میری عدالت میں آؤ گے، میرے سامنے حاضر ہوگے، اور میں ایک ایک ذرے کا حساب کروں گا، مجھ سے کچھ چھپا ہوا نہیں، کوئی نہ سمجھے کہ اس دنیا میں کوئی نگرانی نہیں کر رہا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب وہ آگ پر جو لٹائے جاتے تھے ان کو جب یہ بشارت ملی کہ جو اللہ کو مان گئے ہیں اور اس کے دین کے مطابق نیکیاں کر رہے ہیں، یہ اپنے اس اجر کو تو دیکھیں جو انعام ملنے والا ہے، اس کے مطابق یہ پھانسیوں پر لٹکنا، یہ ٹکڑے ہو جانا جسموں کا کچھ ہے، لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا، ہم ان کو بٹھائیں گے، جگہ دیں گے، کہاں؟ غرفاً، باغ ہیں، باغوں میں بالا خانے، یہاں ہم 14 منزلہ دیکھتے ہیں، بقیہ دوسرا کئی جگہ اس سے بڑی بڑی عمارتیں یورپ میں 100 منزلہ، تو غرفاً بالا خانے، خدا جانے کتنی منزلیں اوپر۔ فرمایا ہے یہ لوگ جو چند روزہ زندگی میں پاؤں پر کھڑے رہے، ڈگمگائے نہیں، نہ لالچ سے متاثر ہوئے نہ خوف سے، ان کو ہم ایسی جگہوں میں ٹکائیں گے جہاں بالا خانے ہیں، تجری من تحت الانہار، اور کیسا دلکش منظر ہوگا کہ باغات ہیں اور ان باغات کے نیچے دریا بہہ رہے ہیں، نہریں ہیں۔ لاہور جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار فلاں سڑک دے اس کے ساتھ نہر بہہ رہی، بڑا پر لطف منظر ہے، اللہ کہتا ہے نہریں بہہ رہی ہو، باغ ہوں گے، باغوں کے ساتھ اونچے اونچے محل ہوں گے، نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی تاکہ نہ خشک سالی نہ درخت جو ہیں وہ سوکھیں، اور منظر بھی بڑا اچھا نظر آئے کہ پانی بہہ رہا اور ساتھ درخت کھڑے، خالدین فیہا۔ اب مسئلہ تھا کہ گئے تھوڑے دن کے بعد ختم ہو گئے، یہ بھی کام خراب ہوتا، مزہ کرکرا ہو جائے، پھر کیا یار جنت میں گئے محلوں میں بیٹھے مر گئے، فرمایا نہیں، خالدین فیہا، موت یہاں ہی ہے، مرنا یہاں ہے، وہاں مرنا نہیں، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ہمیشہ ہمیشہ، کبھی موت ہی نہیں آئے گی۔ اور اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، نیک لوگ جنت میں چلے جائیں گے، تو یہ موت جو ہے اس کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، چھترا بنایا ہوا ہوگا، اور فرشتہ لے کر بلندی پر کھڑا ہوگا اور دونوں گروہوں کو دکھا کر کہے گا یہ ہے موت، اس کو ذبح کر دے گا، اس وقت پھر دوزخی رونا شروع کریں گے، سب امیدیں ختم ہو گئیں کہ توقع تھی کہ آگ میں جل کر مر جائیں گے، وہ بھی قصہ ختم، کیا مرو گے نہیں، ہمیشہ جلتے رہو گے، اور جنتی خوش ہو جائیں گے کہ جو اندیشہ تھا، ڈر تھا کہ کہیں جنت میں مر ہی نہ جائے، نہیں اب نہیں مرنا، ہمیشہ ہمیشہ، خالدین فیہا، ان باغوں میں ان محلوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور خود اللہ کہتا اللہ جو انعام دینے والا، نعم اجر العاملین، کہ جو ہمارے لیے کام کریں گے کتنا اچھا ہے ان کا انعام، کہتا کر لو تعریفیں، نعرے مارو، اس سے اعلیٰ انعام بھی کسی کو ہو سکتا کہ ہمیشہ کی زندگی مزے اور جو جی چاہے ملے۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، مگر اس کے لیے سرمایہ دیا درکار، یہ کام جو نا تب ہوگا، ایک صبر ہوگا، استقامت، صبر یہی نہیں کہ رونا چلانا نہیں، ہائے ہائے نہیں کرنا، نہیں، جو بات حق سمجھیے نا، ہزار نفع نظر آئے کہ اگر میں ذرا سا دھوکہ کر رہا ہوں تو کاروبار میں اتنے کروڑ کا نفع، انہوں نے کہا نہ تھوکو اس پر پیشاب کرو، یہ تو سارا رزق ہی حرام ہو جائے گا۔ الذین صبروا، جو ہر حال میں ثابت قدم رہے، حلال و حرام کے موقع پر ان کے قدموں میں جنبش نہیں آئی، ڈگمگائے نہیں قدم، جہاں پاؤں رکھ دیا ڈٹے رہے۔ ایک بات تو فرمایا یہ چاہیے، یہ جو ہے نا مرغے باد نما کہ چلو تم ادھر کو ہوا جدھر کی، یہ دین کا کام نہیں کر سکتے، دین کے لیے پہلا وصف یہ درکار ہے کہ حق سمجھ لیا تو اب اس سے ہٹنا نہیں، کچھ ہو جائے منہ نہیں موڑنا۔ الذین صبروا، جو ثابت قدم رہے، استقامت تھی ان میں، وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب کہا اپنے رب پر، میں رب پر نہیں، اپنے رب، وہ جانتے ہیں کہ جب ماں کے پیٹ میں تھا میرا رب اس وقت بھی میرے ساتھ میری ضرورتیں پوری کرتا، اور بجائے منہ کے سب ڈاکٹر مانتے ہیں کہ منہ کے ذریعے اس وقت غذا جائے بچے مر جائیں، اس کے لیے علیحدہ راستہ بنایا کہ غذا پہنچ۔
بعد میں پیدا ہو گیا پھر نیا رستہ کے منہ سے، اور وہ بھی نرم نرم کہ یہ چوسے ٹوٹیاں لگا دیں، پھر جوں جوں بڑی غذا کا عادی ہونے کے قریب آتا ہے، دودھ گاڑھا ہوتا جاتا ہے کہ چھوڑ دے اب، اور دوسری غذائیں سے یعنی ہر وقت کسی لمحہ وہ رب ہم سے جدا نہیں ہوا، ساتھ ساتھ چلتا، اور رب کہلاتا ہی وہ پیدا کرنے والا اور رب کہ ہر وقت ہر ضرورت جو ہے مہیا کر رہا، آکسیجن چاہیے دے رہا، خوراک چاہیے دے رہا ہے، لباسوں کی ضرورت پڑی، نکلے نا بازار کو اب جا کر دیکھیں جو سبزیوں کی دکانیں، حیرت کہ کیسے سپلائی جا رہی ہے، روزانہ تازہ آ رہی ہیں، دیکھ کر آنکھیں تر و تازہ ہو جاتی، خوش ہو جاتی کہ ہمارے لیے یہ پیدا ہو، فروٹ دیکھیں وہ الگ ہیں، خوشبوؤں کی دکانیں الگ ہیں، لباس کی دے رہا سب، ذرا نہیں خود کھاتا نہ پیتا نہ ضرورت ہے، تو اعلیٰ ربہم یتوکلون، ان کا کوئی کبھی کبھی کا تجربہ کہ رب وہ تو جانتے ہیں کہ شروع سے لے کر ہر لمحہ جو مجھے پالتا ہے اور پال رہا ہے، اس رب پر وہ پورا بھروسہ کرتے، بھروسے کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ اگر اپنے رب کے بارے میں بے اعتمادی ہے، کبھی دل میں شبہ آ جائے کہ میرے رب نے پتہ نہیں یار میری سننی یا نہیں، یا میری خبر لے گا یا نہیں، دین کیا؟ دین تو نام ہی اس کا کہ آپ پوری طرح اپنے آپ کو نا اللہ کے حوالے کر لیں کہ میرا رب میرے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا، کبھی بے وفائی نہیں کرے گا، میں پکاروں اور سنے نا۔ اب لوگوں نے بے رسولہ کے ساتھ یہ منسوب کر دیا نا، اگر بندوں پہ آ جائے مصیبت تو نہ ہے یہ ناممکن کہ آقا بے خبر، بات تو اللہ کی تھی، اللہ کی یہ شان ہے، بندہ کوئی نہیں، نہ نبی نہ کوئی، سب کو کسی کی بات کی خبر ہے، اللہ نہیں بے خبر۔ اس لیے فرمایا اپنے رب پر انہیں پورا بھروسہ اعتماد ہے، وہ ایک وکیل کی طرح اللہ کو بنا کرنا کہ یہ ٹھیک ہے، اپنا مقدمہ اس کے حوالے کر دے کہ نفع ہو یا نقصان میں نہیں فکر مند ہوں گا، تو میں سے بہتر جانتا، تو وہ ثابت قدم رہتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور زمین کے ساتھ اب دوسرا مسئلہ تھا، کھائیں گے کیا، پہنیں گا کیا؟ چلو جگہ تو کسی دوسرے علاقے میں مل گئی، مگر وہاں خوراک کہاں سے ملے گی؟ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، سامنے کی بات اللہ نے کہی کہ کتنے جانور ہیں اور کتنے زمین میں پھرنے والے ہیں، چار پائے، وہ اپنا رزق اپنے ساتھ اٹھائے پھرتے ہیں۔ دکھاؤ جہاں انہوں نے سٹور بنائے ہوئے ہیں، کہیں انہوں نے گندم بوئی اور اپنے کمرے بھر رکھے، کوئی رزق اٹھائے پھرتے ہیں؟ پرندے صبح بھوکے نکلتے ہیں اپنے، اللہ ان کو رزق دے رہا ہے، بے وقوف ہو۔ اور یہی بات عیسیٰ علیہ السلام نے کہی کہ چڑیاں جو پیسے کی دو بکتی ہیں اس وقت سستی، جو اللہ ان کو روزانہ رزق دے رہا ہے، وہ بے یقین اور کم اعتماد ہو جو اللہ کے نزدیک اتنے قیمتی بندے ہو مومن، تمہیں رزق نہیں دے گا، صرف ایمان کی خرابی ایک تم سمجھتے ہو خدا ہمیں چھوڑ دے گا، وہ ان کی خبر لے رہا ہے جانوروں تک۔ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فکرہ کہ حضرت سلیمان اپنی ساری سلطنت کے باوجود ایسا لباس نہیں تیار کر سکا جو سوسن کا پھول یا دوسرا کو پھول جو ہے وہ پہنتا، پھول جو نکلتا ہے جس طرح کا اس کا لباس ہے عمدہ رالا ہے، پتیاں، میں کل کو وہ سوکھ جائے گا اور آگ میں چلا جائے گا، جو اس آگ میں جل جانے والی گھاس کو یہ پھول دے رہا ہے، ایسا عمدہ لباس اور پوشاک تیری فکر نہیں کرے گا۔ صرف ایمان کی کمی، تو اللہ نے کہا دین کے لیے وطن چھوڑنا پڑے چھوڑ جا، زمین کھلی پڑی، اور اگر تو رزق کے بارے میں پریشان ہے تو نہ ہو۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے جانور تمہارے سامنے پھر رہے ہیں جن کے پاس رزق کا کوئی سٹور نہیں ہے مگر روزانہ مل رہا تازے سے تازہ۔ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ ان کو بھی رزق دے رہا ہے اور تمہیں بھی دے گا، تم ہمیں نہیں دے گا، جانوروں کو دے گا، تمہاری فکر چھوڑ دے گا اتنی اعلیٰ مخلوق بنا کر۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ قرآن پاک کے خاتمے پر آیتوں کے آتے ہیں، اللہ کے نام یہاں ہم سرسری گزر جاتے ہیں، یہاں کوئی زور نہیں لگاتا ترجمہ، وہ سننے والا اور جاننے والا، قصہ ختم ہو گیا۔ حالانکہ جتنی تقریر ہوتی نا 1000 صفحے کی، وہ اس میں بند ہوتی، یہ وہ نگینہ ہوتا ہے کہ سارا فلسفہ اس میں ہوتا ہے۔ کیا اللہ سمجھتے ہو کون ہے؟ وہ سمیع العلیم، سامع بھی نہیں کہا، عالم نہیں کہا، وہ کیا فائل کسی، کبھی کسی نے بات سنی سامع میں ہو بھی، دوسرے وقت ہو سکتا ہے وہ بہرا ہو جائے، کسی وقت جان رہا دوسرے وقت بھول جائے، مگر سمیع العلیم وہ ہے جو ہر وقت ہر شے جانتا۔ فرمایا وہ اللہ جو تم سے باتیں کر رہا اس کو پہچانا بھی ہے، وہ سمیع، وہ ہر شے کو ہر وقت سن رہا ہے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میرا بندہ چلائے اور میں سنوں نا، میں کہیں گم ہو گیا ہوں، میں تیری فریاد سنوں گا، فکر نہ کر، رزق کی تنگی آئے گی، دشمن خلاف ہو جائے، کوئی بات، تو میری خاطر یہ مصیبتیں جھیلتا جا، اللہ تیری فریادیں، تیرے نالے، تیری چیخیں سن رہا ہے، ہر وقت تیرے ساتھ ہے، علیم، اور وہ تیری ضرورتوں کو جانتا ہے۔
تیری دعائیں سننے والا اور تیری حاجتوں کو پتہ ہے کہ کس وقت میرے بندے کو کیا چیز چاہیے اور وہ کس طرح اس کو مہیا کرنی ہے۔ ایسے خدا کو ماننے کے بعد بے تم اس پر بھروسہ نہ کرو، کچہری میں جا کر پتہ لگے سارے کہیں یار یہ بہت قابل وکیل ہے، یہ مقدمے جیت جاتا، مسئلہ ٹھیک ہے، فائلیں اس کے حوالے کریں۔ اب اللہ اگر ایسا مان لیا کہ سمیع اور علیم جو ہے سب کچھ سننے والا، پھر آدمی کو کیا لگتا اور پریشانی رہے گی؟ بالکل مطمئن ہو کہ تیرے حوالے اللہ، میرے سے زیادہ تو بہتر جانتا، ٹھیک تھا۔ اور یہی ایمان و یقین تھا جس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ پکڑے گئے، مکہ میں قید ہو گئے، اب جنہوں نے خریدا تھا وہ انہوں نے پہلے ہی قسم اٹھائی کہ انہوں نے ہمارے باپ دادے مارے ہیں، میدان بدر میں بدلہ لینا، مل گئے بیچارے، پکڑے گئے، کافروں نے جا کر بھیج دیا، انہوں نے خرید لی، مکہ میں 1 مہینہ قید رہے۔ اب قید کے زمانے میں صحیح بخاری میں آپ دیکھیں الگ چیپٹر، جو خدمت کرتی تھی کافرہ عورت، اس سے انہوں نے کہہ دیا کہ میری بہن میری ایک ہی التجا کہ جس دن یہ بتوں کے نام کی نظر و نیاز پکائے نا مجھے نہ دینا، میں بھوکا رہوں گا مگر میں اپنا ایمان خراب نہیں کر سکتا، مجھے نہ دینا۔ مگر اس کی بجائے اللہ دیتا تھا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ جب میں جاتی اس کے کمرے میں زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، موت کا انتظار کر رہا تھا، مگر خوش تھا۔ میں دیکھتی کہ اس کے پاس نا آدمی کے سر کے برابر انگوروں کا گچھا ہوتا، اور ایسے ایسے انگور کہ مکہ میں ان کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا خبیب کو غیب سے رزق ملتا، اللہ روزی دیتا تھا، کھاتا۔ جب موت کا وقت آیا لے گیا شہر سے باہر، اب رسا تن گیا، کھجور کا تنا جو اس کے پاس کھڑا کر دیا گیا، سارا مکہ جو تھا مرد عورتیں سارے اکٹھے کر کے لے گئے، چلو تماشا تمہیں آج ایک مسلمان کو پھانسی دینی۔ تو سارا نظر آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا بننے والا۔ اب جب پوچھا کہ کیا خواہش ہے تمہاری، کہا کوئی خواہش نہیں، صرف یہ چاہتا ہوں کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لیں، میں دنیا سے جاؤں سجدہ کر کے خدا کو جاؤں۔ نماز پڑھی مگر بہت جلدی ختم کی، اور کہا آج کی نماز جیسا مزہ پوری زندگی نہیں آیا۔ اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم یہ کہہ دو گے کہ مسلمان اب موت سے ڈرتا ہوا نماز لمبی کر رہا تو نماز ختم کرنے کو جی نہیں چاہتا، ایسا لطف کبھی آیا؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ اس وقت کافروں نے کہا سچ بتا خبیب، تیرا جی تو چاہتا ہوگا ایمانداری سے بتانا کہ میں آرام سے اپنے بچوں میں بیٹھا ہوتا مدینہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ جیسے چاہے مارتے پھرتے۔ اس نے کہا توبہ توبہ مردود ہو، تمہارے منہ میں خاک ہو، میں اگر رسول اللہ کو دیکھتا ہوتا اور آپ کے پاؤں میں کانٹا چبھتا تو میں وہ بھی برداشت نہ کرتا، تمہیں کیا پتا ہم رسول کو کیا سمجھتے ہیں۔ تو اس وقت جو پڑا رسا گلے میں پڑ گیا اور یہ پڑتا ہوا چڑھ گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے نقل کیا کہ دیکھو مجھے کوئی فکر لست بالیہ نہ اقتل مسلمن، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے قتل کرنے کے بعد تم جس پہلو پر مجھے چاہے پھینک دینا، میں اللہ کی رضا کے لیے مر رہا ہوں۔ وذالک فی ذات الالہ من یشاء یبارک اللہ سارے سلم محمد، میرا یہ مرنا اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے، اور اللہ نے چاہا تو میرے ٹکڑے بھی جو تم بکھیر دو گے اس پر بھی اپنی برکتیں نازل کر دے۔ تو یہ توکل ہے، بھروسہ کہ میرا رب کبھی میرے ساتھ دھوکہ اور فریب نہیں کر سکتا، دکھ بھی اٹھاؤں گا تو سارے دکھوں کا اس کو پتہ، اس کا وہ انعام دے گا۔ تو اللہ کہتا ہے یہ زندگی ہے فانی، تھوڑی سی ہے، پتہ نہیں کس وقت ساتھ چھوڑ جائے، فائدہ اٹھا رہو، ایمان کی گٹھڑی باندھ لو، اور ڈاکو لوٹنا چاہیں تو سب کوئی لٹا دینا، وطن چھوڑ دینا، عزیز و اقارب چھوڑ دینا، بچے چھوڑ دینا، بھوکے مرنا قبول کر مگر ایمان نہ گوانا، مرتے ہی تمہیں سارا کچھ مل جائے گا۔ مگر اگر ان چیزوں کی خاطر تم ایمان گوا بیٹھے تو پھر یہی ہے کہ چند روزہ زندگی ختم ہو جائے گی، آگے ابدی جہنم تمہاری منتظر ہوگی، آگ میں جلتے رہو گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب، یہ ہے قرآن مجید، جس کو پڑھیں صفائی ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ ایمان سینے میں سما جائے کیا نتائج ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سوال اگر کرنا کسی نے، تھوڑا وقت ہے، پوچھ لیں بسم اللہ۔ اگے بھی مطلب فرمایا، ریاض صاحب نے سوال کیتا سی کہ مطلب ہے اسلام نو غالب کرنا یا ادا تبلیغ کرنا، تے اودے وچ تسی بھی اگے فرمایا سی بھی دہریے جڑے نے بڑے بڑے سائنسدان نے، اودے وچ او اللہ تے مطلب اللہ نو منتے ہی نہیں، او مادے تو آ۔ یہ واسطے آیا اسی کنی کوشش کی آ، 4 ساتھی جڑے ہے اسی یہ ہولی ہولی کو کئی اگے چل گئے، کو آستہ جا رہے،
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਦਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਰਬੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਐਸਾ ਜਾਂ ਅਜ਼ਰੀਸ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤਹਿਰੀਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ